بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ رمضان المبارک کے فضائل اور اس کی خصوصیات، اس کے متعلق ہم گفتگو کریں گے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان المبارک شروع ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین قید کر لیے جاتے ہیں۔ ہر رات کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے کہ اے خیر کے چاہنے والے آگے بڑھ اور شر کا ارادہ کرنے والے پیچھے ہٹ۔ اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک کی برکت سے بے حساب آدمیوں کو جہنم سے چھٹکارا نصیب فرماتے ہیں۔ اس مہینے میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ نفل کام کا اجر فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 فرضوں کے بقدر عطا کیا جاتا ہے۔ اس مہینے کو صبر اور غمخواری کا مہینہ قرار دیا گیا ہے۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس مہینے کے اول 10 دن، جس کو ہم پہلا عشرہ کہتے ہیں، رحمت کا ہوتا ہے۔ درمیان کے 10 دن، جس کو ہم دوسرا عشرہ کہتے ہیں، مغفرت کا ہوتا ہے۔ اور آخر کے 10 دن، جس کو ہم آخری عشرہ کہتے ہیں، دوزخ سے چھٹکارے کا ذریعہ ہوتا ہے۔ اس مہینے کی آخری رات میں اللہ تعالیٰ امت محمدیہ کے روزہ داروں کے لیے مغفرت کا اعلان فرما دیتے ہیں۔ اس مبارک مہینے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف خصوصیت سے متوجہ ہو جاتے ہیں، خاص رحمت نازل فرماتے ہیں، گناہوں کو معاف فرماتے ہیں اور دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ ہر رات دن میں مسلمان کی ایک دعا تو ضرور قبول ہوتی ہے۔ بندوں کا ایک دوسرے سے اعمال میں بڑھنے کی کوشش کرتا دیکھ کر اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں اور فرشتوں کے سامنے فخر فرماتے ہیں۔ اس مہینے کی ہر رات میں ایک پکارنے والا اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکارتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اس کو دوں، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ میں اس کو معاف کر دوں، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ میں اس کو بخش دوں۔ اللہ تعالیٰ کی تمام کتابیں اسی مبارک مہینے میں نازل ہوئی۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے روزہ اور روزہ رکھنے کے متعلق، جنت کے 8 دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام ریان ہے۔ وہ صرف روزہ داروں کے لیے ہے، ان کے علاوہ کوئی اور اس میں داخل نہیں ہو سکتا۔ جو شخص ایمان اور ثواب کی امید کے ساتھ رمضان کا روزہ رکھے، اس کے پچھلے صغیرہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ جتنے چھوٹے چھوٹے گناہ ہوں گے سب معاف ہو جاتے ہیں۔ روزہ دوزخ کی آگ سے بچانے والا ہے۔ روزہ دار کے منہ کی بدبو جو معدہ خالی ہونے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ روزہ دار کو 2 خوشیاں حاصل ہوتی ہیں، ایک افطار کے وقت، دوسرے قیامت میں اللہ تعالیٰ سے ملنے کے وقت جو خوشی نصیب ہوگی۔ روزہ اللہ تعالیٰ سے بندے کی سفارش کرتا ہے کہ میں نے اس کو کھانے پینے اور میاں بیوی کی خصوصی ملاقات سے روکے رکھا ہے، اب آپ میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرمائیے، تو اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ روزہ دار کے لیے افطار تک مچھلیاں پانی میں مغفرت کی دعا کرتے رہتی ہیں۔ عرش کے اٹھانے والے فرشتوں کو حکم دیا جاتا ہے کہ وہ اپنی عبادت چھوڑ کر روزہ داروں کی دعاؤں پر آمین کہیں۔ روزہ دار کی دعا کو اللہ تعالیٰ کبھی رد نہیں فرماتے، ریجیکٹ نہیں فرماتے۔ روزہ دار جو دعا مانگتا ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ رمضان کے بعد 6 روزے شوال میں اور رکھ لے تو اللہ تعالیٰ پورے سال کے روزوں کے برابر اس کو ثواب عطا فرماتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ میں سناتی ہوں، اور روزہ رکھنے والے مرد، روزہ رکھنے والی عورتیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد اور یاد کرنے والی عورتیں
ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے مغفرت یعنی بخشش اور بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ یہ سورہ احزاب کی آیت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل ارشاد فرماتے ہیں، ابن آدم کے تمام اعمال اس کے لیے ہیں سوائے روزے کے، کیونکہ یہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ روزے کا ثواب اللہ فرماتے ہیں میں ہی دوں گا، اور روزہ دوزخ سے ڈھال ہے، بچانے والا ہے۔ بس جب تم میں سے کسی کے روزے کا دن ہو تو بے حیائی اور جمع کی باتیں بھی نہ کرے، کسی سے جھگڑا بھی نہ کرے۔ اگر کوئی اسے برا بھلا کہے یا جھگڑا کرے تو وہ یہ کہہ دے کہ میں روزہ دار ہوں۔ مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، روزہ دار کے منہ کی جو خوشبو ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کستوری مشک جو خوشبو کا نام ہے اس سے بھی زیادہ پاکیزہ ہے۔ روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہوتی ہیں، ایک جب وہ روزہ افطار کرتا ہے تو خوش ہوتا ہے، اور جب وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا تو اپنے روزے کی وجہ سے بہت خوش ہو جائے گا۔ بخاری و مسلم میں یہ حدیث بیان کی گئی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے اور جسم کی زکوٰۃ روزہ رکھنا ہے، اور روزہ آدھا صبر بھی ہے۔ یعنی جس طرح سے باقی چیزوں کی طہارت اور صفائی کے لیے زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے، اسی طرح جسم کی طہارت اور صفائی کے لیے روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس سے بدنی بیماری بھی ختم ہوتی ہے اور روحانی بیماری بھی ختم ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص ایک دن کا نفلی روزہ رکھے پھر اس کو پوری دنیا کے برابر سونا دیا جائے تو اس کا ثواب قیامت کے دن سے پہلے کوئی نہیں چکا سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اے بلال کھانا کھا لو۔ انہوں نے عرض کیا، میں روزہ ہوں۔ آپ نے فرمایا، میں اپنا رزق یہی دنیا میں کھا رہا ہوں، اور بلال کا رزق جنت میں ہے۔ اے بلال سمجھ گئے ہو نا، بلا شبہ روزہ دار کے لیے اس کی ہڈیاں تسبیح پڑھتے رہتی ہیں اور فرشتے اس کے لیے گناہوں سے معافی مانگتے ہیں جب تک اس کے پاس کھایا جاتا رہتا ہے۔ یعنی کوئی اگر اس کے پاس بیٹھ کے کھا رہا ہے تو فرشتے اس کے لیے گناہوں سے معافی مانگتے رہتے ہیں اور اس کے جسم کی ہڈیاں تسبیح پڑھتے رہتی ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی روزہ رکھے تو سحری بھی کر لینا چاہیے، کیونکہ سحری کی فضیلت بھی آتی ہے، سحری کرنا سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ سحری کھانے والوں پر رحمت نازل فرماتے ہیں، فرشتے ان پر رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ سحری میں برکت ہے۔ یہودی اور عیسائی اور مسلمانوں کے روزوں کے درمیان سحری ہی کا فرق ہے۔ وہ لوگ سحری نہیں کرتے اور ہم لوگ سحری کرتے ہیں، ہمارے اور ان کے درمیان فرق سحری کا ہے۔ لہذا سحری ضرور کرنی چاہیے۔ سحری کا وقت ختم ہونے سے آدھا پون گھنٹہ پہلے ہی سحری کھا لے، اور پھر 2 رکعت یا 4 رکعت یا 8 رکعت جتنی بھی ہو سکے تہجد کی نماز پڑھ لے، اور اللہ تعالیٰ سے اپنی تمناؤں کے پورا ہونے کی اور مسلمانوں کی عافیت کی دعا مانگے، اس لیے کہ یہ وہ وقت قیمتی وقت ہے کہ جس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سحری کب کرتے تھے؟ حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سحری کھائی، پھر آپ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے تو حضرت انس رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ سحری کھانے اور اذان کے درمیان کتنا فاصلہ تھا؟ تو حضرت زید رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ 50 آیتیں پڑھنے کے بقدر فاصلہ تھا۔ یہ بخاری اور مسلم شریف میں بیان کی گئی ہے۔ لہٰذا ہمیں بھی سحری اسی وقت کھانی چاہیے کہ سحری کھا لینے کے بعد 50 آیتیں پڑھ لینے کے بقدر وقت بچے۔
اور اس وقت میں 2 4 8 جتنی بھی تہجد پڑھ سکتے پڑھ لینی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگ لے کہ یہ وقت بہت مبارک ہوتا ہے